السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم الدعاء هو العبادہ۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہمارا موضوع دعا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں دعا کے بہت سارے پہلو ذکر کیے اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ دعا کس طریقے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا امکان ہے، چونکہ انسان فطری طور پہ جلد باز ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ تو جب اسے کوئی دکھ تکلیف یا کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو اس کی یہ خواہش و تمنا ہوتی ہے کہ فوری طور پر جو بھی عمل کر رہا ہوں اس کا مجھے صلہ ملے، نتیجہ فوری حاصل کرنے کے لیے وہ بے تاب اور بے چین ہوتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کی کمزوری کو خوب جانتا ہے، لیکن اللہ بس اوقات اس دعا کو مؤخر کر دیتے ہیں، اس میں بھی اس بندے کا بھلا اور اس کی مصلحت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے احوال ہوتے ہیں جس میں انسان انتہائی بے تاب، پریشان، مضطرب ہو اور وہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر یہ جو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، اللہ اس کا مجھے صلہ دے اور میری تکلیف اور دکھ اس کا مداوع ہو، پریشانی دور ہو، بیماری دور ہو، تکلیف ختم ہو جائے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو چاہتا ہو کہ ایسی چیز جو ہے وہ مؤخر ہو جائے یا تاخیر ہو۔ تو ناظرین، شریعت طاہرہ میں ہمیں کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں، ملتی ہیں کہ جس سے اس کیفیت سے دو چار انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی اس دعا کو قبول کرے۔ ایک واقعہ بڑا ہی عبرت آموز ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے، کوسی سے ہی ملتا جلتا ایک اور واقعہ حافظ ابن کثیر نے اپنی البدایہ والنہایہ میں اور حافظ ذہبی رحمہم اللہ انہوں نے سیر اعلام النبلاء میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر آگے چلوں کہ حدیث نبوی کے بہت بڑے اپنے وقت کے متبحر عالم اور امام تھے استاد حسن بن سفیان نسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انہوں نے طلب علم کے لیے ارادہ کیا تو وہ تنہا نہیں بلکہ انہوں نے اپنے علاقہ کے یا اپنے اس شہر کے کچھ اور بھی طلباء کو اس طرف توجہ دلائی اور قریباً 9 کی تعداد میں وہ ساتھی جو ہیں وہ مل بیٹھے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم علم حاصل کریں گے، شرعی علم جو کہ اللہ کی طرف سے منزل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، دینی تعلیم کے لیے خاص طور پر کتاب و سنت، کتاب اللہ اور حدیث رسول کے سلسلے میں وہ مصر کی جانب رواں دواں ہوئے۔ تو یہ کیا معمول تھا کہ لوگ طلب علم کے لیے بڑے لمبے سفر کیا کرتے تھے، اس کے لیے زاد راہ بھی لیتے، لیکن زاد راہ بس اوقات اتنا کافی نہیں ہوتا تھا کہ جو کفایت کر سکے ایک لمبے سفر کے لیے یا ایک لمبے عرصے کے لیے۔ تو وہ لوگ جو بھی تھوڑا بہت ان کے پاس ہوتا اس کو اپنا ساتھ رکھ کر تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے جس کی راہ میں وہ نکلتے اسی پر ہی یقین اور اعتماد کامل ہوتا ان کا، اور وہ آگے جاتے، اللہ ان کو رزق بھی دیتا۔ تو علامہ حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ اپنے
دیگر ساتھیوں کے ساتھ مصر پہنچتے ہیں اور وہاں اپنے اس وقت کے بڑے صاحب علم، محدث اور امام ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں، وہ ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ کچھ تھوڑا بہت سارے ساتھی جنہوں نے کوئی زادرہ ساتھ لیا تھا وہ بڑی جلدی ختم ہونے کو آتا ہے، حتیٰ کہ وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، فاقوں تک نوبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 3 دن تک وہ مسلسل فاقوں سے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے طلباء، حدیث کے خاص طور پر اور کتاب اللہ کے طالب علم، یہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں اب کچھ اس کا سوچنا چاہیے کہ آگے اگر ہم نے چلنا ہے علم کے لیے تو ہمیں ضرورت ہے بقا کے لیے ہماری زندگی کی کہ ہمیں کچھ بنیادی کھانے کو چیز ملے تو ہم یہاں یہ کام جاری رکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ مشکل ہوگا۔ تو یہاں تک انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اگر کہیں بھی کوئی صورت نہیں بنتی تو ہم لوگوں سے مانگ لیں گے، سوال کر لیں گے۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ شریعت طاہرہ میں مانگنا، سوال کرنا یہ مستحسن عمل نہیں ہے اور اس کو مذموم قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مضطر ہے اس کے لیے تو یہ صورتیں جواز کی ہیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ حرام بھی کھا کر اپنی زندگی کو بچا لے۔ تو ایسی صورت جب آ جائے کہ فاقوں تک نوبت ہو تو اس وقت مانگنے کی اجازت بھی ہے، جواز بھی ہے، یہ اللہ نے رخصت بھی دی ہے۔ اس میں بھی آگے علماء نے کچھ شرائط ذکر کی ہیں، لیکن بہرحال یہ بات درست ہے کہ ضرورت کے تحت مضطر حالت میں انسان اگر مانگتا ہے، کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ جائز ہے، درست ہے، اور پھر جس سے مانگا جا رہا ہے اس کے لیے بھی یہ واجب اور ضروری ہے کہ ایسے شخص کو وہ دے، اگر نہیں دے گا تو وہ بھی گناہگار ہوگا اگر اس کے پاس موجود ہے۔ تو امام حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جو ساتھی تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم سارے مل کے اس کام کے لیے نکلتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کیا جائے کہ مانگنے سے پہلے ہم کون یہ جرت کرے گا، کون یہ اپنا پہلے عمل کا آغاز کرتے ہوئے نکلے گا یہاں سے۔ اس پر انہوں نے بھی وہی جو شرعی حکم ہے قرعہ اندازی وہ کی۔ تو ناظرین، قرعہ جب ڈالا گیا ساتھیوں کے درمیان تو وہ اتفاق سے دیکھیے کن کے نام نکلا، جو ان میں سب سے زیادہ صاحب علم اور مشتاق تھے طلب علم کے لیے، امام حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے نام۔ یہ قرعہ نکلا کہ سب سے پہلے یہ جا کر باہر مانگیں گے، سوال کریں گے، ضرورت کے مطابق جو بھی ملے گا وہ لے کر آئیں گے اور اس سے ہم اپنا گزارا کریں گے، اس کے بعد پھر اور قرعہ ڈالا جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار تھا۔ جب ان کے نام پر یہ قرعہ نکلا تو انہوں نے کیا عمل کیا؟ اب یہاں ایک بندہ مومن، اس کا دیکھیے رویہ اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، جواز ہے ایسی صورت میں کہ انسان مانگ لے، سوال کر لے، جو کہ صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے جا کر، اور اپنی ضرورت بھی پوری کر لے۔ لیکن انہوں نے اس بیگ کو یا اس سوال کو یا اس انداز کو مانگنے کو اپنی جو تھی عزت نفس یا یہ جو اپنا انسان کا احترام ہے اس کے یہ خیال منافی سمجھا کہ وہ ہمت نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے یہی سوچا کہ میں بجائے اس کے کہ مخلوق کے سامنے اپنا دست دراز کروں، سوالی بنوں، میں خالق کے سامنے، جو مخلوق کا خالق ہے، جو ہمہ وقت جس سے میں نے مانگنا ہے اس کو وہ دینے والا ہے، اس پہ قادر ہے، مطلق ہے، اس سے میں کیوں نہ مانگوں۔ یہ خیال آتے ہی مسجد کے کونے میں وہ پہنچے اور پھر بس مصلی بچھا لیا، بچھا کر قیام، رکوع، سجدہ، گریہ زاری، آہوازاری، اللہ سے طلب، دعا، اور وہ بے کیفیات جو تھیں وہ تو پھر وہی جانتے ہیں، یا کوئی خالق حقیقی جو ہے وہ جانتا ہے کہ کیا اس وقت ان کی کیفیت تھی مانگنے کی۔
اللہ سے طلب کرنے کی کہ مخلوق سے ہٹ کر خالق سے مانگنے والا اور جولی پھیلانے والا، اس کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا عاجز ہو جائے، جتنا انسان اللہ کے سامنے ذلیل و رسوا ہو، اپنے آپ کو کر لے، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، ذلیل و رسوا کے الفاظ تو مناسب نہیں ہیں، عاجزی اور انکساری کے الفاظ درست ہیں کہ جتنا زیادہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نیچا کر لے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر تو مرتبہ چاہے، اللہ مرتبہ دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو جس نے بھی اللہ کے سامنے تواضع کی، اللہ نے اس کو سر بلند کر دیا، اٹھا دیا۔ تو یہ کیفیت تھی، یہ صورت تھی۔ تو انہوں نے مانگنا شروع کر دیا، ابھی سجدہ ریز تھے، اللہ اکبر، کہ اچانک مسجد کی ایک طرف سے ایک خوش پوش انسان، بڑے ہی صاف ستھرے کپڑوں والا، سفید لباس میں ملبوس، انتہائی سیاہ بال اور جوان، وہ داخل ہوتا ہے اور جلدی کے ساتھ پوچھتا ہے کہ حسن بن سفیان کہاں ہیں؟ حسن بن سفیان کون ہے؟ فوراً شاگرد جو تھے انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ جو سجدہ ریز ہیں یہی حسن بن سفیان ہیں۔ ان کو اٹھایا گیا، تو انہوں نے جب نماز سے فارغ ہوئے، دعا سے فارغ ہوئے، تو ہم کلام ہوئے، اور انہوں نے آنے والے جو نوجوان تھے انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مصر کے امیر احمد ابو العباس ترکی حافظہ اللہ، ان کی طرف سے میں آیا ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، ان کا میں ایلچی ہوں، اور کچھ لے کر ہدیہ آپ لوگوں کی خدمت میں، یہ آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ فوراً حیران بھی ہوئے کہ اتنی غیر متوقع طور پہ یہ اطلاع اور پھر اس کا آنا، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ بہرحال اس کے ہاتھ میں جتنے طلبات تھے اتنی تھیلیاں تھیں، اور ہر تھیلی میں 1000 اشرفی تھی، یہ اس وقت سونے کا دینار ہوتا تھا، 1000 دینار۔ تو امام حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس نوجوان کو بٹھایا، پکڑا اور کہا کہ امیر مصر جو ہیں ان کو کیسے پتہ چلا ہماری بابت یہاں؟ ہم تو گمنام لوگ ہیں، درویش کب کے آئے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ تک نہیں، شاید ساتھ والے مکان میں رہنے والے لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں اور ان کی کیا کیفیات ہیں۔ تو وہ اس نے آگے سے جواب دیا کہ حقیقت میں وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک گھڑ سوار جو کہ گھوڑے پہ سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، نیزہ بردار، اور وہ اپنے اس نیزے کو لہراتے ہوئے گھوڑے پر سوار پشت پر وہ مصر کے جو امیر ہیں ان کی جانب بڑھا، اور بڑھتے ہوئے انہیں جا کر ٹھوکر لگائی نیزے سے، نیزے کی انی سے، متنبہ کیا، جھنجھوڑا کہ اٹھو اور دیکھو اللہ کے درویش 3 دنوں سے بھوکے ہیں، اور یہ تیری رعایا میں، تیرے شہر میں، تیری ہمسائیگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور فوراً جا کر اللہ کے ان بندوں کو جا کر رزق دو، وہ 3 دنوں سے فاقے سے ہیں اور وہ اللہ کے گھر میں علم طلب کرنے کے لیے آئے۔ وہ امیر ہڑبڑا کر اٹھے اپنے نیند سے، اور فوراً اسی وقت بغیر انتظار کیے مجھے حکم دیا کہ جاؤ فوری اس جگہ پر اور جا کر میری طرف سے انہیں ایک تو سلام کہنا، اور دوسرا معذرت کرنا کہ میں آپ کا خیال نہیں رکھ سکا، آپ کے بارے میں اطلاع نہیں پا سکا، اور میں بے بہرہ رہا، غافل رہا، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں عنقریب بڑی جلدی بے نفس نفیس خود آ کر آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا، آپ کے حال احوال پوچھوں گا، اور میری طرف سے یہ حقیر سا جو ہدیہ ہے اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے اس جو رقم بھیجی ہوئی تھی درویشوں نے وہ لے لی، اور پھر اس کے بعد وہ جو نوجوان ہے وہ واپس چلا گیا۔ کوئی اگلا ہی دن شاید ہوگا یا کہ اسی کے دن کسی بھی ٹائم یا وقت میں امیر مصر خود حاضر ہوئے اور ان درویشوں کے پاس آ کر ان کی خیریت دریافت کی مسجد میں، اور نہ صرف یہ کہ ان کا حال احوال پوچھا بلکہ جتنے اور بھی طلباء تھے جو کہ طالب علم تھے، علم حاصل کرنے والے،
ان کے وظیفے کا بھی انتظام کیا، بلکہ اس مسجد کو خاص جو سرکاری خزانے اور خرچ اخراجات پر وقف کر دیا، اس کے ارد گرد جتنی جگہ تھی وہ بھی اس مسجد اور اس مدرسے کے لیے وقف کرتے ہوئے اس آرڈر دے دیا کہ جو بھی یہاں سے اس زمین سے حاصل ہوگی آمدنی وہ اس مدرسے اور مدرسے میں رہنے والے طلباء کے لیے ہوگی۔ ناظرین، یہ واقعہ بالکل اس کی جو مماثلت ہے اس پہلے واقعے کی ساتھ ملتی جلتی ہے۔ تو اس میں چاہتا ہوں کہ آپ اس واقعے کو دیکھیے اور اس پہ غور کیجئے، ہمارے لیے اس میں اور اس واقعے میں کیا نصیحتیں ہیں، کیا اسباق ہیں، کس طریقے سے یہ دعا کی گئی اور پھر فوری اللہ نے اس کو قبول فرمایا کہ سجدے میں ہیں اور فوراً دعا کی قبولیت ہوئی اور اس کا رزلٹ اور صلہ وہ سامنے ملا۔ ایک تو دعا کی قبولیت اور غیبی مدد، یہ بات بالکل سامنے اور واضح ہوئی، اور اس کے تجربات انسان اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً کرتا ہے۔ اور اسی طرح خود علم کا طلب کرنا، شرعی طلب علم، اس کی فضیلت، اس کا درجہ، اس کی قدر و منزل وہ بھی واضح ہوتی ہے، جو کہ خود ایک عمل جو ہے بہت بڑا ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسا عمل ہے کہ جس میں فرشتے انسان کے ممد اور معاون ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے جیسا کہ ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ اس کے الفاظ ہیں کہ جو فرشتے ہیں اللہ کے، وہ شرف و قدر و منزلت کے لیے جو صاحب علم ہے اس کی عزت و احترام کے لیے جہاں وہ پاؤں رکھتا ہے وہ اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے، ان کی شرف و عزت و احترام کے لیے، وقار کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دور دراز کا کٹھن سفر، اس کے لیے اس کی بھی ایک اپنی شان ہے طلب علم کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، کہ اس بستی والوں میں سے، علاقے میں سے کیوں نہ ایک گروہ نکلا جو کہ مل کر علم طلب کے لیے نکلتے اور پھر دین کی تفقہ، سمجھ اور سوجھ بوجھ حاصل کرتے، اور پھر واپس آ کر اپنے اہل شہر کو وہ ہے وہ بیان کرتے اور بتاتے، جیسا کہ 9 طالب علم نکلے اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور اللہ نے مدد کی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں انشاءاللہ ناظرین، ہم اپنے اللہ کی توفیق سے آئندہ پروگرام میں اس کی جو بقیہ حصہ ہے اس کا ذکر کریں گے۔ سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، ذکر کیا ہے، اللہ اس کو سمجھ کر اس کے عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔